اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور حاجی صاحب کیا کہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ مسلمانوں میں شراب بھی پیتے ہیں، اچھے وہ بولتے نہیں، مثال یہ منہ مسور کی دال بول کر تمل میں بولتے انڈ پونیو پال کڑکیوں ماں، یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا، یہ صورت۔ لیکن ان کا بیک گراؤنڈ سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ بھی ماسٹر ہیں۔ قیمتی شراب پیتے ہیں، اور میں کہوں ڈنکے کی چوٹ میں، اور آپ حضرات جانتے بھی ہیں کہ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، چاہے وہ شرعی مسئلہ ہو یا حالات کے مسائل، میں پہلے اس کی تحقیق کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اسے آپ تک رکھتا ہوں۔ میں اصلاح کی نیت سے اچھے اداروں کے ذمہ داروں میں بعض ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں سن کر تو میری اوسان خطا ہو گئی۔ شراب اور مسلمان، ایک 5 منٹ اس طرف چلا جاؤں پھر واپس آ جاؤں میں اپنے عنوان کی طرف۔ شراب سے تو اسلام نے ماننے والوں کو اتنا بچایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اسلام کے ذریعے سے امت کو شراب سے اتنا بچایا، کسی بڑے سے بڑے گناہ کو پیغمبر نے ام الخبائث نہیں کہا، زنا کو ام الخبائث نہیں کہا، تمام برائیوں کی جڑ۔ ام الخبائث کا ترجمہ کیا؟ تمام برائیوں کی جڑ۔ کہتے ہیں ماں کو بھی، عربی میں کہتے ہیں اصل اور جڑ کو بھی۔ زنا، اسے اسلام نے ام الخبائث نہیں کہا گرچہ کہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ دھوکہ، اسے ام الخبائث نہیں کہا گرچہ کہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ، جس سے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے، کیا ٹوتھ پیسٹ، کولگیٹ، پیپسوڈنٹ استعمال کرے، جھوٹ بولنے والے آدمی کے زبان سے ایسے بدبو آتی ہے جس کی بدبو کو سونگھ کر فرشتے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ اسے بھی اسلام نے ام الخبائث نہیں کہا، لیکن شراب کو اسلام نے ام الخبائث کہا۔ شراب کو ام الخبائث کہا، تمام بیماریوں کی، تمام برائیوں کی جڑ۔ اور مسلمان شراب کو استعمال کرتا ہے۔ مجسٹک کے پاس ایک میرے دوست ہیں جن کی دکان ہی شراب کی دکان کے بازو ہے، اتفاق۔ شاید وہ اس وقت لائیو ٹیلی کاسٹ سے سنتے بھی ہوں گے۔ ان کی دکان خود شراب کی دکان کے بازو ہے۔ بہت سارے لوگوں کی دکانیں ہیں شراب کی دکان کے بازو۔
اور شراب کے دکان کے بارے میں دنیا کا قانون بھی اتنا سخت ہے، جسے استعمال کریں گے تو ہمارے محلوں میں ایک شراب کی دکان نہیں رہے گی، اور جتنی شراب کی دکانیں ہیں مجبوراً ان دکان والوں کو اپنی دکانیں شہروں سے اور محلوں سے اٹھا کر شہروں سے دور رکھنا پڑے گا۔ بعض دکانیں تو حاجی صاحب مسلمانوں کے محلوں میں ہیں، اور ان علاقوں کے کونسلر مسلمان اور ان علاقوں کے ایم ایل اے مسلمان، افسوس کہ نہ ان کونسلروں کے ہاتھ سے وہ شراب کی دکان اٹھانے کی طاقت ہے، نہ ان ایم ایل اے کے ہاتھوں سے وہ شراب کی دکان اٹھانے کی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ راستے میں اگر کوئی چھوٹا سا جام کا دکان ڈالا ہوا بیٹھا ہے اور اس کے دکان اور اس کی گاڑی سے کسی اور دکان کو نقصان پہنچتا ہے، وہ دکان والا کونسلر کو جا کر بولتا ہے کہ صاحب ہمارے دکان کے سامنے ایک صاحب جام کا کہ آم کا انانس کا گاڑی ڈالا ہے، دکان ڈالا ہے، تو ان دکانوں کو اٹھانے کے لیے ان کو آتا ہے۔ لیکن بہت ساری دکانیں میں بنگلور کے اندر بتا سکتا ہوں جن کے دکانوں کے قریب مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اسکولز ہیں، اور ایسے اسکولز ہیں جہاں پر پڑھنے والے گرلز ہیں، لڑکیاں ہیں، لیکن افسوس کہ ان ذمہ داروں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی کہ یہ چیز ہمارے علاقے کے لیے ایک زبردست داغ ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے اٹھا سکتے ہیں، اور اسے اٹھانے کے لیے پولیس کا سہارا لینا بھی ضروری نہیں ہے، اسے اٹھانے کے لیے کسی اور ڈپارٹمنٹ کا سہارا لینا بھی ضروری نہیں۔ اگر یہ ذمہ دار حضرات چاہے تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ دکان اٹھا سکتے ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں کے علاقوں میں بہت ساری شراب کی دکانیں ہیں۔ افسوس، غرض ایک صاحب میرے دوست، ان کا دکان ایک دو تین دکان آزو بازو شراب کے دکان کے ہیں، موبائل کا دکان ان کا۔ وہ کہتے ہیں مولانا یہ شراب کی دکان میں جہاں غیر مسلم شراب پینے کے لیے آتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں، وہیں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی آتی ہے۔ بازار کے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا اس بازار کے میں کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں دن بھر دکان میں محنت کر کے کام کر کے، چاہے نوکر ہو کہ اونر ہو، دن بھر دکان میں کام کر کے کما کر گھروں کو جاتے جاتے شراب کی بوتلیں لے کر گھروں کو جاتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر مزے لے کر شراب پیتے ہیں۔ بعض گھروں میں بیوی بچے ناراض شراب پیتے ہیں، اور بعض گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ مل کر شراب پیتے ہیں۔ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پتھروں کی پرستش کرتے ہیں، میں یہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو طلوع ہو کر غروب ہونے والے سورج کے سامنے اپنے سر کو ماتھے کو ٹکاتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں جن کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ میرے پاس بڑے تصدیق کے ساتھ مصدقہ باتیں میرے پاس آئی ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو حج کیے ہوئے ہیں شراب پیتے ہیں، جن کے چہروں میں داڑیاں ہیں، شراب پیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتے، سور، حرام حلال جانور تو دور کی بات، حرام جانوروں کے پیشاب میں اور شراب کی نجاست میں کوئی فرق نہیں۔ نوٹ کر لیں آپ،
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حلال جانور نہیں، بکری، گائے، ہرن، حرام جانور جن کا پیشاب اور زیادہ نجس اور زیادہ غلیظ۔ بلکہ ایک مسئلہ بتاؤں اور بہت جلد اس بات کو ختم کر کے کبھی انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر بات کروں کہ حضرات فقہا نے لکھا ہے صاف طور پر کہ شرابی آدمی کا پسینہ کسی کے کپڑوں میں لگ گیا تو وہ آدمی ان کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ شرابی آدمی کا پسینہ بھی نجس العین ہے، کیونکہ پسینہ پیٹ کے معدے کی طبیعت سے نکلتا ہے، اور وہ شراب پی کر اس سے نکلنے والی چیزیں بھی نجس ہو جاتی ہے، اور مسلمان پیتے ہیں، اور حکومت کے دماغ پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، چاہے وہ ہماری ریاست کرناٹک کی حکومت ہو، چاہے وہ پڑوسی ریاستوں کی حکومت ہو، یا چاہے وہ مرکزی حکومت ہمارے بھارت اور ہندوستان کی حکومت ہو، ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کا تقریباً 20 سے 25% فتنہ شراب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کتنے گھروں میں خود بیٹے شراب پی کر اپنی ماں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، کتنے گھروں میں شراب پی کر بھائی اپنے بہنوں کا بلاత్కాر کرتے ہیں، کتنے گھروں کے اندر بھاوجوں کی عزت اس لیے برباد ہوئی کہ ان کا دیور شراب پیتا ہے۔